نہیں، پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس کو ابھی ہم نے نہیں بڑھایا، مگر یہ ہے کہ ہم نے اس کو اینول رینٹل ویلیو سے کیپٹل ویلیو پہ لے کے جا رہے ہیں، جو ایک انٹرنیشنل طریقہ ہے پراپرٹی ٹیکس کو انکریز کرنے کا. اس میں سے ہم ڈپارٹمنٹ میں جو کرپشن ہوتی ہے، جو ڈسکریشن ہے ہمارے لوگوں کی، وہ ختم ہو جائے گی. کیپٹل ویلیو کو اگر میں آپ کو آسان زبان میں سمجھاؤں تو جو ڈی سی ویلیو ٹیبل جو ہے اس کے مطابق ہم پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ لیں گے آئندہ سے. مگر یہ ابھی ہم 1 جولائی سے نہیں شروع کر رہے، اس کو ہم 1 جنوری پہ لے کے گئے ہیں تاکہ ہم اس پہ تھوڑی سی اور ورکنگ کر لیں اور اس کو بہتر طریقے سے اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے. دوسرا ارسلان بھائی، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو صوبہ پنجاب ہے 13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ ہے. اگر یہاں پہ صحیح طرح سے پراپرٹی ٹیکس لیا جاتا آج تک تو 100 ارب روپے سے اوپر اس پہ آج تک ہمارا 100 ارب سے اوپر اس کا بنتا ہے. اور یہ سارے انٹرنیشنل ادارے اور جن پاکستان میں جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو ورکنگ کر کے ہمیں جو بتایا ہے. ہوتا یہ رہا ہے کہ لمحہ فکریہ اور ہوتا یہ رہا ہے کہ ہر 5 سال کے بعد ہم نے جو ٹیبل ہے ریوائز کرنا ہوتا ہے. اب آخری ٹیبل ہم نے 2014 میں نون لیگ کی حکومت نے ریوائز کیا تھا، اس سے آخری ٹیبل جو تھا وہ 2004 میں ریوائز ہوا تھا. تو ہر 5 سال میں اور اس سے پہلے بھی 15 سال بعد ریوائز ہوتے رہے ٹیبل. اگر ہم ہر 5 سال میں ٹیبل ریوائز کرتے تو شاید یہ ابھی 50 بلین سے اوپر چلا گیا ہوتا. تو اس حوالے سے اگر آپ اوور آل پراپرٹی کی ویلیوز دیکھ لیں اس حساب سے یہ ٹیکسیشن کی جاتی ہے، اور یہ ٹیکس جو ہے انہی لوگوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. جیسے ابھی سینئر منسٹر صاحبہ نے بتایا کہ ہم سالڈ ویسٹ کا جو نظام ہے پورے پنجاب میں لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک تاریخی کام ہے. آپ کے جتنے پنجاب کے 36-37 ضلع ہیں ان سب میں سالڈ ویسٹ کا سسٹم ہوگا، جو پہلے صرف آپ کے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تک محدود تھا. اس کے لیے 120 ارب کی خطیر رقم رکھی گئی ہے. تو یہ اسی حساب سے جب ہم کام کریں گے انشاءاللہ لوگ ہمیں دیں گے پراپرٹی ٹیکس بھی. میرا بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنا کام مریم اورنگزیب صاحبہ جب سے پنجاب میں منسٹر ہماری سینئر منسٹر بنی ہے اور انوائرمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ان کے پاس آیا، جتنا کام انوائرمنٹ میں انہوں نے کیا آج تک، میں ریکارڈ پہ بات کر رہا ہوں، نہیں ہوا. تو میں ان کے بتانے سے پہلے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ کو بہت چینجز نظر آئیں گے. آپ ڈیٹیل آپ ان سے سن لیں جو جتنا کام انہوں نے کیا ہے پچھلے 3 ماہ میں. آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ جو کلائمیٹ چینج کے انڈیکیٹرز ہیں اس میں پاکستان ان ممالک میں سے ہوئے ہے جس میں ولنریبلٹی بہت زیادہ ہے، اور اس کا پاکستان کا جو ایمیشن انڈیکیٹر ہے وہ بہت کم ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہم نے جو فگر ہے، میں صرف اگر آپ کو بجٹ کا فگر بتاؤں تو اس وقت 30.5 بلین روپے پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ کلائمیٹ چینج، انوائرمنٹ، وائلڈ لائف، فارسٹ اور فشریز کو دیا گیا. اور اس میں خالی بجٹ نہیں دیا گیا، اس میں تمام وہ ایکشن پلانز کے ساتھ، پالیسی بھی نہیں، پالیسیاں بھی بہت موجود تھیں لیکن ایکشن پلان کے ساتھ، سیکٹورل پلانز کے ساتھ کہ کس طرح ٹرانسپورٹ نے ای بسز کی طرف جانا ہے، ای ٹرانسپورٹیشن کی طرف جانا ہے، کس طرح CNW نے جب کوئی منصوبہ بنانا ہے تو کس طرح پلانٹیشن اس کے اراؤنڈ کرنی ہے 1%، اس میں مختص کیا گیا جو اس بجٹ کے علاوہ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری انڈسٹری ہے اس میں ایمیشن کنٹرول سسٹمز کو کیسے پلیس کر کے، انسٹال کر کے، اور پھر جو پلاسٹک بیگ کی پابندی ہے پورے پنجاب میں، نہ صرف اناؤنسمنٹ ہے بلکہ انڈسٹری کے ساتھ مل کر جو پلاسٹک بیگ ہے اس کی پروڈکشن کے اوپر پہلی دفعہ پابندی لگائی گئی، نہ صرف استعمال کے اوپر. اور 3.5 بلین ایک تاریخی انوائرمنٹ کلائمیٹ چینج کے اوپر بجٹ مختص کیا گیا. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. خالی 10 بلین جو ہے وہ اسموگ لیس پنجاب اور اسموگ لیس لاہور کے اوپر، اور جو لاہور کے ڈویژن کی جو ایڈجسٹنٹ ڈسٹرکٹس ہیں اس کے اندر اس کی مد میں رکھا گیا ہے. اب کہاں اس میں کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ اور یہ جو میں نے بات کی، اس میں سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ شہریوں کی ہوتی ہے، وہ عوام کی ہوتی ہے اور لوگوں کی ہوتی ہے. ہم نے پالیسی دے دی، بجٹ رکھ دیا، پالیسی فریم ورک بنا دیا، ریگولیشن کر دی، لیکن اب انڈسٹری کا، انڈیویجول کا جو کنزمپشن کا پیٹرن ہے کہ کس طرح آپ نے گاڑی کو کم استعمال کرنا ہے، کس طرح آپ نے ای بائکس، ای ٹرانسپورٹ کو استعمال کرنا ہے، کس طرح انڈسٹری نے ایمیشن کنٹرول سسٹمز لگانے. پھر ایگریکلچر کی مد میں 8 بلین صرف اسموگ کی اندر جو سبسڈی دی گئی ہے سپر سیڈر اور تھریشر کے اندر کہ جو اسٹبل برننگ ہے، جو منجی جلتی ہے وہ نہ جلے، جو کہ سب سے زیادہ میکسیمم
جس کی کنٹریبیوشن ہے ایئر کوالٹی کے اندر، وہ پہلی دفعہ سبسڈائز کی گئی ہے مشینری کے کسان اس کو خرید سکے اور جلانے کی بجائے اس کو کرش کر کے فرٹیلائزر کا حصہ بنائے، اور اس کے اندر سپر سیڈر پھر اس کو سبسڈائز کیا گیا. اسی طرح جو اسمارٹ ایگریکلچر ہے بایو ماس کا، اس کو کس طرح پروموٹ کیا گیا، وہ تمام منصوبے اس کے اندر شامل ہیں. گرین کریڈٹ، گرین کاربن اور کاربن فائنینسنگ کے منصوبے بھی پہلی دفعہ اس کے اندر شامل کیے گئے. لیکن اگر آپ کو اس میں مزید کسی بھی طرح کی انفارمیشن چاہیے تو میں بھی حاضر ہوں، اور میں انشاءاللہ بہت جلد خالی اسی مقصد کے اوپر پریس ٹاک بھی کروں. ایک صرف چیز جو انرجی مکس ہے، جو سولر ہے اور ونڈ ہے، اس کے اوپر بھی جو ٹرانسفر ہے وہ آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ کا بجٹ سرپلس ہے، اور آپ کے جو داد و شمار ہیں دستاویزات بتا رہی ہیں کہ آپ 5446 ارب کا حجم ہے، آپ کی کل آمدن 4613 ارب ہے، تو 832.6 ارب کہاں سے آئے گا؟ نمبر 1. نان ٹیکس ریونیو آپ نے بہت زیادہ بڑھا دی ہے. پہلے ہی جو اسکول گوئنگ بچے ہیں ان کی جو پاکٹ منی ہے وہ پولیس والے چھین لیتے ہیں اگر وہ چلان نہ ہو. اب یہ دوبارہ جو چلان اتنے زیادہ ہوں گے، غریبوں جو موٹر سائیکل بائک والے ہیں ان کی سب سے زیادہ شامت آتی ہے، تو جدید ان کی شامت آئے گی. اور آپ نے جو کہا جی ٹیکس نہیں لگایا، 50% ٹیکس آپ نے بڑھا دیا ہے. 625.3 ارب آپ نے پچھلے سال وصول کیا، اور جو ہے اب آپ نے ہدف رکھا ہے 940.3 ارب کا. تو یہ 315 ارب جو ہے زیادہ پنجاب کے لوگوں پہ لگنے جا رہا ہے. تو 50% ٹیکس بڑھائیں گے تو یہ ٹیکس فری بجٹ کیسے آپ کہلائے گا؟